آپ کی اپنی اسیسمنٹ منیر اکرم صاحب جب آپ اس کو دیکھتے ہیں، اور خاص طور پر یہ جو بورڈ آف پیس بنا تھا اس کے جو سیلینٹ فیچرز تھے، یعنی کہ غزہ پیس پلان کی امپلیمنٹیشن، ٹیمپریری گورننس میکانزم، کوآرڈینیٹس ریکنسٹرکشن، سیکیورٹی اینڈ ڈی ملٹرائزیشن، ہیومنٹیرین کوآرڈینیشن، اور پھر یہ ہے کہ اور بھی چیزیں، آپ کو یہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ان دا نیور فیوچر؟ یہ جو بڑا مشکل ہے میری نظر میں. پہلے یہ جو پیس پلان بنایا تھا، یہ پیس پلان میں بہت سارے فطور تھے. آپ دیکھیں کہ جو جو بیسک فاؤنڈیشنل فیصلے کیے گئے تھے 1967 کی جنگ کے بعد میں، جس میں سلامتی کونسل کی ریزولوشن 242 تھی، وہ فاؤنڈیشنل ریزولوشن ہے. وہ کہتی ہے اسرائیل مسٹ ودرو. انہوں نے انہوں نے علاقے آکیپائی کیے تھے 1967 وار میں، اس میں کہا کہ اس کو ودرو کریں آپ. اس کے بعد میں پھر پیس پلان بنے. پیس پلانز میں جو منظور کیا گیا، اوسلو اکارڈز میں منظور کیا کہ جی مذاکرات ہوں گے، 2 اسٹیٹ سلوشن ہوگا. اب وہ 2 اسٹیٹ سلوشن کا ذکر اس پیس پلان میں بہت انڈائریکٹلی ہے، تو یعنی کہ کوئی صحیح طرح سے کوئی پیس پلان نہ 242 کا ذکر ہے، نہ اسرائیلی ودرول کا ذکر ہے، پیلسٹینین اسٹیٹ کا نہیں ذکر ہے. تو وہ سب دیکھیں جو فاؤنڈیشنل معاہدے تھے، جو لیگل بیسس جو تھی اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے، وچ از اے 2 اسٹیٹ سلوشن، وہ مانا نہیں گیا تھا پیس پلان میں. اسرائیل نے نہیں مانا. تو اب اسی اور لیے منیر صاحب یہ ایک اور پہلو بھی ہے اس کا. آپ نے چونکہ 1967 میں قبضے کی بات کی، تو 1967 سے آج تک جو اسرائیل کا ایکسپینشن پلان ہے وہ مسلسل آگے بڑھتا رہا ہے. ہم نے سیریا میں دیکھا، ہم لبنان میں دیکھ رہے ہیں، ہم اوور آل جو ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں. تو اگر ویسٹ بات بینک. ہوگی 2 نیشنز کی یا 2 اسٹیٹس کی، تو اس کے اندر یہ بھی پھر آگے تذکرہ آئے گا کہ اس کے بارڈرز کیا ہوں گے، کون سے والے بارڈرز ہوں گے، کون سا والا اسرائیل مانا جائے گا. تو آئی تھنک کہ یہ بات آگے بڑھتی دکھائی نہیں دے گی. یہ دیکھیں ریزولوشن 242 میں تو کلیئرلی لکھا تھا کہ دے ول گو بیک ٹو دا بارڈرز پری 1967 وار. اس میں یعنی کہ کوئی شبہ کی بات نہیں ہے. اب اس کو اسرائیلی طاقت کی وجہ سے، ان کی آکوپیشن کی وجہ سے، امریکہ کی انفلوئنس کی وجہ سے چیزوں سے بات چیت ہٹ گئی، اور یہ پیس پلان کے اوپر منظوری ہو گئی. جو پیس پلان بالکل یعنی کہ مختلف ہے، جو فاؤنڈیشنل ریزولوشن سے پیس پلان بالکل مختلف ہے. اور اس پیس پلان کو بھی امپلیمنٹ کرنا، جب تک کہ اسرائیلی حکومت کے ارادے یہی ہیں کہ جی آکیپیشن ہم جاری رکھیں، گریٹر اسرائیل کا پروجیکٹ ہم بنائیں، اور طاقت کے اپنے ذریعے ہم آکیپیشن جاری رکھیں. ٹھیک. جب تک یہ ارادے نہیں بدلیں گے تو کیسے امپلیمنٹ ہوگا یہ پیس پلان؟ اچھا، اب ذرا بات کر لیتے ہیں. ایران میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت تاریخی اجتماع جاری ہے، دور جدید کا سب سے بڑا اجتماع، اور جو آخری رسومات ہیں ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی کی شہادت کے بعد سے، اس کے اندر جو مناظر ہیں وہ ایک پیغام یونٹی کا بھی دے رہے ہیں، وینجنس کا بھی دے رہے ہیں، جو وہاں پر نعرے لگائے جا رہے ہیں. اور امریکنز آنکھیں کھول کھول کے، اپنی آنکھیں مل مل کے دیکھ رہے ہیں جو ڈونلڈ ٹرمپ کا اسٹیٹمنٹ ہے، کیونکہ وہ اپنے جذبات کا اظہار کر دیتے ہیں. تو انہیں بڑی حیرانی ہوئی. اور آپ اس کانٹیکسٹ میں کہ جس طریقے سے جو صدر ٹرمپ کا ٹویٹ، وہ ٹروتھ سوشل پہ بیان تھا کہ ایرانین پیٹریٹس کی پروٹیسٹنگ ٹیک اوور یور انسٹیٹیوشنز، اور پھر اس کے بعد انہوں نے کہا تھا کہ ہیلپ از کمنگ، تب سے لے کے اب تک کا سفر، یہ ایک مزید امبیرسمنٹ نہیں ہے امریکن کے لیے؟ جی امریکنز کے لیے امبیرسمنٹ ضرور ہے، پر دیکھیے یہ بہت بڑی طاقت ہے، دنیا میں سب سے بڑی طاقت ہے. انہوں نے بڑی بڑی امبیرسمنٹ سہ گئے ہیں. ویتنام میں امبیرسمنٹ، افغانستان میں، عراق میں، کہاں کہاں نہیں امبیرسمنٹ ہوئی ہے، پر یہ تو سہ گئے ہیں نا. اس کے بعد میں بھی وہی رویہ ہوتا ہے کہ ہم بڑی طاقت ہیں، ہم طاقت کے تحت ہم جو کچھ ہم چاہتے ہیں ہم کر سکتے ہیں. تو یہ تو ان کا جو ذہنی جو امریکن ایک مائنڈ سیٹ ہے. اٹس اے کنٹری آف پرپیچول وارز، یہ جمی کارٹر نے کہا تھا. تو وہ ہمیشہ کسی نہ کسی جنگ میں یا حالت جنگ میں رہتے ہیں.
ہاں جی، بہت ساری چیزیں لکھی گئی ہیں امریکہ کے بارے میں، پر ہم نے سمجھنا چاہیے. دیکھیں یہاں اب ان کا ٹرمپ صاحب ایک بڑی یونیک شخصیات ہیں. تو میری نظر میں ان کے اگر دماغ میں یہ آ جائے کہ بھی ایران کے ساتھ صلح ہو سکتا ہے، ایران کے ساتھ کوآپریشن ہو سکتی، تو اس کا فائدہ اٹھانا ہے. اب مجھے خدشہ یہی ہے کہ ایران اب کیونکہ اتنے غصے میں ہے، کہ وہاں ریونج اور بدلہ لینا اس کی باتیں ہو رہی ہیں. تو اگر اس راستے پہ چل گئے تو پھر یہ مذاکرات جو ایم او یو کے بارے تحت یہ ہونے ہیں، یہ مشکل ہو جائیں گی. اور پھر واپس خطے میں جنگی حالات واپس نہ ہو جائیں، ٹھیک ہے، ٹینشن بڑھ جائیں. تو یہ دونوں طرف کو سمجھ کے چلنا ہوگا ابھی آگے. ٹھیک ہے جی. بہت شکریہ جناب منیر اکرم صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے.